نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانہ نبوت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری ایام ہیں اس دنیا کو ظاہری طور پہ چھوڑنے کے اور پردہ شریف فرمانے کے۔ وہ بچہ بھی چھوٹا ہے، جن اثناء میں وہ جوان ہوتا ہے اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات سے، اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ظاہری طور پر۔ اب وہ بچہ جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ حضور کے غلاموں کا غلام ہے۔ اس نے ڈائریکٹ حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا، حضور کی مبارک زبان سے خوبصورت جملے نہیں سنے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میٹھی میٹھی وہ دل کو سکون پہنچانے والی باتیں نہیں سنی، اور حضور کے مکھڑے انور کو نہیں دیکھا۔ جب وہ جوان ہوتا ہے، حضور پردہ شریف فرما جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن سے محبت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی حالت یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے مالکوں کا کام کرتا ہے، دنیاوی مالکوں کا، سارا دن اپنی نوکری کرتا ہے، سارا دن ان کے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، ان کے پودوں کو گوڈی کر رہا ہے، ان کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، سارے کام سارا دن مصروف ہے ان کے کاموں کے اندر۔ لیکن جب رات ہوتی ہے اور سونے کا وقت آتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور مصلی کے اوپر بیٹھ کر اول الحمد بسم اللہ شریف کی با سے لے کر والناس کی سین تک وہ ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتا ہے۔ اب یہ اس کا معمول صرف ایک دن کا نہیں، یہ اس کی روزانہ کی روٹین ہے، ڈیلی وہ یہی کام کر رہا ہے، ہر روز جو ہے اس کا یہی کام ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ کام کرتا ہے اور ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ 30 کے 30 پاروں کو وہ روزانہ کو اس کا وظیفہ ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اب اس کا دن بھی تھکاوٹ میں گزرتا ہے، رات تو سونے کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس کے طور پہ پیدا کیا ہے، دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اور فرمایا جو رات کے اندر ہم نے تمہیں نیند عطا فرمائی ہے، اس نیند کے اندر ہم نے تمہارے لیے سکون پیدا کر دیا ہے۔ لیکن وہ سکون نہیں لیتا، وہ اس سکون کے لمحے کو پتہ نہیں اس بے چینی کے اندر اس کا دن کیسے کٹتا تھا کہ کب میں دنیاوی کاموں سے فارغ ہوں گا تو میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، کب میں دنیا کے کاموں کو ختم کر کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ وہ اسی شش و پنج، اسی طلب اور اسی پریشانی کے اندر رہتا۔ جب دن اس کا ختم ہو جاتا تو رات کو وہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ لیکن کیا ہوا؟ چلتے چلتے آخر کار چونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو جو سکون دینے والی چیز نیند ہے اسے تو وہ اختیار نہیں کرتا تھا، اس کو تو ترک کر دیتا تھا۔ اب اس نے اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کی کہ سارا دن میں کام کرتا ہوں اور اس کام کی تھکاوٹ کا عالم یہ ہے کہ وہ تھکاوٹ اب مجھے رات کو جاگنے نہیں دیتی، رات کو مجھے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتی۔ لیکن اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا چلو چھوڑو یار قرآن ہی ہے نا، ایک رات میں سو لیا کروں گا، دوسری رات میں قرآن پڑھ لیا کروں گا، کیا ہونے لگا اس کے اندر؟ اگر وہ کر بھی لیتا ایسا تو اس کو کوئی حرج تو نہیں تھا، لیکن قرآن کی محبت اس کے دل کے اندر ایسے بس چکی تھی، اس نے کہا کہ جب تک میں قرآن کے جو رہنما اور جن لوگوں نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے قرآن کو سیکھا ہے اور سمجھا ہے، جب تک میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا تب تک میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کروں گا۔ قرآن کے حوالے سے آج تو لوگ کہتے ہیں نا چھوڑو یار مولویوں سے کیا پوچھنا ہے، یا ہم نے قاری صاحب سے کیا جا کے مشورہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے نا، بچے کی خواہش کر لیتے ہیں، اور بچہ بھی کہتا ہے جناب میں نے ڈھول ڈمکا بھی کرنا ہے، میں نے رقص و سرود کی محافل کو بھی سرگرم رکھنا ہے، میں نے جناب یہاں پر بے حیائی کو بھی پروموٹ کرنا ہے، اور اس طرح کے سارے معاملات کرنے ہیں۔ آج آ کے والدین کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں جی بچہ ہی ہے نا، شادی کون سی زندگی میں دوبارہ ہونی ہے، ایک مرتبہ ہی تو ہونی ہے، کیا ہونے لگا ہے؟ اب یہ انداز اس بچے کا بھی دیکھو، وہ بھی تو اسی معاشرے کے اندر رہنے والا تھا، اس کے ساتھ بھی تو وہی شیطان تھا جو آج ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی تو
دنیاوی معاملات ایسے ہی تھے جیسے آج ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، دنیا اپنی جگہ پہ ہے، اسلام اپنی جگہ پہ ہے، شریعت مطہرہ اپنے مقام پہ ہے، قرآن اور حضور کی حدیث کا احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ اس نے کہا میں اس کے اندر اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کروں گا، اپنی مرضی سے میں ڈیسیجن نہیں لوں گا، اپنی مرضی سے میں قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ کبار صحابہ کرام کی خدمت میں جا کر عرض کیا، حضرت یہ مسئلہ ہے، میں ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سارا دن میں مزدوری اور محنت کرتا ہوں، وزن اٹھاتا ہوں، زور لگاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور مزدوری کے اندر میں اپنے وقت کو گزارتا ہوں، کئی مہینے گزر چکے ہیں، میں ساری رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ہر رات کے اندر میں قرآن مکمل کرتا ہوں، لیکن اب میری ہمت جواب دے رہی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اسلام کے اندر لچک موجود ہے اس بندے کے لیے کہ جو بہتر طریقے سے اسلام کو اپنانا چاہتا ہے۔ اسلام اتنا سخت دین نہیں ہے، اسلام اتنا بندے کو مجبور کر دینے والا دین نہیں ہے، اسلام تو امن والا دین ہے، پیار والا دین ہے، محبت والا دین ہے۔ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اس بندے نے، اس بچے نے جا کر کبار صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یوں کرو، قرآن کی سارے کی تلاوت نہ کیا کرو، قرآن کو اللہ رب العزت نے 7 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، 7 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، منزلیں ہیں قرآن پاک کی، تم یوں کیا کرو، 5 سے 6 سپاروں کی منزل ہے، ایک منزل۔ صحابہ نے فرمایا کہ سارا دن تم کام کر لیا کرو، چلو اگر تم ایک دن کے اندر قرآن کو مکمل نہیں کر سکتے تو تم 7 دنوں کے اندر قرآن کو مکمل کر لو، تلاوت ہم تمہاری نہیں چھڑواتے، یہ تمہارا شوق ہے، تمہارا نشہ ہے، تمہارے جسم کو طاقت اور فرحت اسی سے ملتی ہے، لہٰذا ہم اس سے تمہیں نہیں روکتے، تم قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کنسیشن ہے، تھوڑی سی سہولت ہے، اس کے اندر فیسیلیٹیٹ تمہیں کیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو 7 حصوں کے اندر تقسیم کر لو، اور ان 7 حصوں میں سے ایک حصہ روزانہ کا نماز عشاء کے بعد قرآن کا تلاوت کر لیا کرو۔ اب وہ بچہ پھر اسی کے اوپر عمل کرتا رہا، 7 دن کے اندر قرآن کو مکمل کرنا، چلتے چلتے پھر اللہ رب العزت نے اس کو ہمت مزید عطا فرمائی، وہ قرآن کی مزید اضافی تلاوت کرنے لگا، ایک دن کے اندر جہاں پر ایک دن میں ایک منزل پڑھتا تھا اس نے 2 پڑھنی شروع کر دی، 3 پڑھنی شروع کر دی، آخر کار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب وہ بچہ اس انداز میں پیش ہوا اور اس کے حالات و واقعات کو جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو فاروق اعظم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اس بچے کو بذات خود 3 مرتبہ قرآن خود پڑھایا اور قرآن کی پوری تفسیر بھی اس بچے کو سکھائی، اور صرف قرآن سے محبت کی وجہ سے، قرآن سے پیار کی وجہ سے، رب کے اس فرمان سے دل لگی اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات کو پیدا فرمایا کہ وہ جن کا غلام تھا اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی، ان کو بھی قرآن کی محبت عطا فرما دی۔ اب جس وقت یہ سارا سلسلہ ہوا، اب وہ قرآن کا ایک عالم بن چکا تھا، عالم دین بن چکا تھا، وہ تو قرآن کی تلاوت کو بھی سمجھتا تھا، قرات کو بھی سمجھتا تھا، قرآن کی تفسیر بھی وہ پڑھ چکا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں حضور خود دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کے اندر اس کو مزید ترقی عطا فرما، قرآن کا بھی اس کو علم مزید عطا فرما، حدیث کا بھی مزید علم عطا فرما، اور جو گرامر دینی کے اعتبار سے اسلام اور عربی کی جو اور بھی سارے علوم ہیں، بلاغت ہے، فصاحت ہے، یا اللہ اس شخص کو عبداللہ ابن عباس کو علم دین کے اندر مزید قوت اور مزید ترقی عطا فرما۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ایک دن کیا ہوا کہ آپ اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھے تھے اور جو آپ سے درجے کے اندر کم صحابہ کرام تھے وہ جناب آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے۔
تو وہ آپ کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کیا ہوا، یہی وہ صحابی، یہی وہ بچہ کہ جو قرآن کا عاشق تھا اور محبت کرنے والا تھا، اس بچے کو، وہ بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اٹھے اور چارپائی کے اوپر اٹھ کر اس بچے کا خود استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے، یہ اہل بیت کے فرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کوئی چھوٹی معمولی شخصیت نہیں۔ میں نے کچھ تعارف ان کا آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آپ نے اس بچے کو اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد اس بچے کو اپنی چارپائی کے اوپر اپنی دائیں سائڈ پہ، سرہانے والی سائڈ کے اوپر اس کو بٹھایا۔ اب آپ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، احترام تو بڑوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اگر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی کے اوپر سرہانے والی سائڈ پہ تو ان کے قدموں کی طرف بیٹھا جائے، یہی ایک انداز ہوتا ہے ادب کا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس اس بچے سے عمر میں بھی بڑے ہیں، تقوی میں بھی بڑے ہیں، علم کے اندر بھی بڑے ہیں، عمل کے اندر بھی بڑے ہیں، فصاحت و بلاغت اور علم کا سمندر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ لیکن وہ بچہ جو قرآن سے محبت کرنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اور اپنے سکون اور آرام کو قرآن کی محبت کے اوپر قربان کرنے والا تھا، آپ نے اس بچے کا صرف اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا بلکہ سینے سے لگا کر اس بچے کو اپنی چارپائی کے اوپر اپنے دائیں سائڈ پہ، سرہانے والی سائڈ کے اوپر اس کو بٹھایا۔ اب جس وقت یہ ماجرا باقی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آیا تو چونکہ وہ ایک غلام تھا تو اب تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن ماضی کے اعتبار سے چونکہ اس کے اوپر غلامی کی مہر لگی ہوئی تھی، انہوں نے آپس میں چیم گوئیاں کرنی شروع کر دی، بھئی یہ اتنے جوگا کیسے ہو گیا، یہ اس مقام پر کیسے پہنچ گیا۔ جب آپ کی بارگاہ کے اندر اس طرح کے سوالات ایک دوسرے کے کانوں کے اندر سفر کرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری بات کو سن لیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، یہی تم سوال کر رہے ہو نا کہ اس کی اتنی حیثیت کیسے ہو گئی۔ میں ایک بڑا تاریخی جملہ آپ کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہی میری پوری گفتگو کا ماحصل اور خلاصہ ہے آخری جملے تک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بچہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، علم میں کم ہے، تقوی میں کم ہے، فضائل و کمالات میں کم ہے، میں صحابی ہوں اور مجھے حضور نے علم پڑھایا، قرآن کا علم میرے پاس ہے، حدیث کا علم میرے پاس ہے، فصاحت و بلاغت کا علم میرے پاس ہے، اور حضور نے اپنی دعاؤں کی مجھے برکات بھی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا سوال یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا، میں نے اسے اپنے برابر دائیں سائڈ پہ اپنی چارپائی پہ بٹھایا ہے، جانتے ہو میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی حضرت بتائیں اس کا اتنا مقام و مرتبہ کیسے بن گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ یہ انداز اس لیے اپنایا ہے چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے، یہ قرآن سے پیار کرتا ہے، یہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن سے عشق کرتا ہے، اس نے راتوں کو جاگ جاگ کر دن کو سارا دن مزدوری کے اندر گزار کے ایک ایک رات کے اندر 20 مرتبہ اس نے مصلی کے اوپر بیٹھ کر اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن کے ایک ایک حرف کو ایک دن کے اندر تلاوت کیا ہے۔ اس نے اپنی رات کے سکون کو تباہ کیا، اس نے اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے جگراتے کو نہیں دیکھا، اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے، یہ قرآن کا عالم ہے، اس وجہ سے اس قرآن کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو یہ عزت دی ہے۔ یہ الاعتصام بالکتاب و سنہ ہے۔